آج 29 ربیع الاول شروع ہو چکا مغرب سے. ربیع الاول آخری کنارے پر ہے. ربیع الاول میں تمام ایمان والوں کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایمان رونق پکڑتا ہے، اس لیے کہ ربیع الاول کے ساتھ، ربیع الاول کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت نسبتیں ہیں، بہت بڑا ایک تعلق ہے. اس کائنات پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو ایسا کرم فرمایا جس کے لیے پورا جہان ترس رہا تھا، یعنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، مبعوث فرمایا، ولادت فرمائی، تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. پھر 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا. سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ بھی ربیع الاول کے مہینہ میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. ہجرت کا اختتام بھی ربیع الاول کے مہینہ میں ہوا. پھر اس دنیا سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا. ربیع الاول کو کئی طرح سے نسبت ہے، اس لیے ربیع الاول جب آتا ہے تو ایمان والوں کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور آپ کی شانیں، آپ کی رفعتیں اور آپ کے مقامات کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کا احاطہ کر سکے یا کسی ایک عظمت کو تکمیل تک پہنچا سکے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رفعتیں، عظمتیں عطا فرمائی ہیں وہ انسانی عقل سے ماورا ہیں. وہاں تو جبرائیل جیسے فرشتے بھی پیچھے رہ گئے ہیں، انسان کہاں کھڑا ہے. اس لیے انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. جس عالم نے، جس محقق نے، جس محدث نے، جس خطیب نے، جس مبلغ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا ہے یا تحریر میں اس کو لائے ہیں، آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے ہاتھ تھک گئے، ہماری ساری زندگی لگ گئی، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک حصہ بھی مکمل نہیں ہوا. آپ کی عظمت کے جس رخ کو چھیڑا جائے، اس میں جہاں انسان کی عقل جاتی ہے، چلا جائے انسان کی عقلیں جہاں تک پرواز کرتی ہیں، جب ان کی انتہا ہوتی ہے تو اس وقت انسان کی عقل کہتی ہے کہ پیارے محبوب کی عظمتوں کی ابھی ابتدا ہو رہی ہے. ایسی عظمتیں اللہ نے عطا فرمائی. کس کس نسبت کو، کس کس شعبے کو، کس کس عظمت کو چھیڑا جائے. میں آج ایک نقطے پر عرض کروں گا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمتیں عطا فرمائی، جو رفعتیں عطا فرمائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمائے، جو خصوصیات عطا فرمائی، ان کا احاطہ تو نہیں ہے. ان میں سے ایک خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. رحمت کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی اس کا برکت ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے نوازا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں برکت، آپ کے وجود اقدس میں برکت، آپ نے جس زمین پر پاؤں رکھا اس میں برکت، آپ کے جسم کے ساتھ جس علاقے اور جس شہر کی نسبت ہوئی وہ شہر برکت والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جس جگہ آپ نے ہاتھ رکھا وہ جگہ برکت والی ہو گئی. جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ چیز برکت والی ہو گئی. جس جسم پر ہاتھ رکھا وہ جسم برکت والا ہو گیا. اور جس چیز پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ استعمال ہوئے ہیں، اگر وہ ادا ہے اس ادا میں برکت، اگر وہ تحریر ہے تحریر میں برکت، اگر وہ قول ہے قول میں برکت، اگر وہ طریقہ ہے اس طریقے میں برکت. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی. روایت میں ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ واقعات سنتے ہیں، میں صرف آپ کو اس عظمت کی طرف متوجہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی،
آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ اماں کے پیٹ سے دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں، اس وقت بنو سعد کی ساری دائیاں اور عورتیں مکہ مکرمہ میں آئی، ایک قافلے کی صورت میں آئی، سب کے پاس سواریاں تھیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، صحت مند ہے، سب مالدار ہیں، اور سارے کے سارے اس لیے ہے کہ مکہ مکرمہ کے سرداروں کے ہاں جو بچے ہوں گے وہ بچے لے کر ہم پرورش کریں گی تو ہمیں کچھ مال مل جائے گا، مالدار لوگوں کی طرف سے جو عوض ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ ساری آئیں، اماں حلیمہ بھی آئی، جس اونٹنی پر سوار ہو کر آئی وہ اونٹنی انتہائی لاغر ہے، چل نہیں سکتی، قافلہ آگے نکل گیا، سب نے بچے اٹھا لیے۔ اماں حلیمہ جب پہنچی مکہ مکرمہ میں کوئی بچہ بھی باقی نہیں تھا، ساری کی ساری عورتیں لے کر چلی گئی تھی۔ معلوم ہوا کہ کوئی اور بچہ نہیں ہے، ایک بچہ ہے یتیم، جس کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو اس لیے نہیں اٹھایا جا رہا کہ یتیم ہے، اس کا ابا ہے نہیں تو کون اس کا عوض دے گا۔ اماں حلیمہ کو جب پتہ چلا کہ بچہ ہے، خاوند بیوی نے مشورہ کیا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، مشورہ یہ ہوا اب خالی جانے سے بہتر ہے چلو اسی کو اٹھا لیتے ہیں، کچھ تو ملے گا۔ سب آئی تھی، یہ سن کر چلی گئی، گھر میں داخل کوئی نہیں ہوئی، چہرہ انور کی زیارت کسی نے نہیں کی، اس لیے کہ کسی کی قسمت میں نہیں تھا۔ ممکن ہے وہ زیارت کرتی اور یقیناً زیارت کرتی تو غلام بن کے اور باندی بن کے بیٹھ جاتی۔ اماں حلیمہ آئی، چہرے سے کپڑا کھولا گیا، جب دیکھا انوارات سے بھرا ہوا چہرہ، ایسا چہرہ جو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ایسا بچہ کسی اماں نے جنا ہی نہیں تھا۔ جب دیکھا تو غلام بن کے رہ گئی، باندی بن کے رہ گئی کہ مجھے دے دیا جائے، بتایا گیا اس کا ابا فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، ہمیں دے دیں۔ میں جو بات عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اونٹنی پر سوار ہونے سے پہلے اونٹنی کی یہ حالت کہ سب سے پیچھے رہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے تو وہ اونٹنی اتنے تیز ہوئی کہ بنو سعد کی سارے وہ قافلے والے جہاں پہنچے ہوئے تھے، اماں حلیمہ کی اونٹنی اس سے آگے نکل گئی۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ لگے، ایسی برکت ہوئی کہ وہ صحت مند بھی ہو گئی، اس میں طاقت قوت بھی آ گئی۔ آگے چلیے، حضرت حلیمہ کے گھر جب پہنچے ماحول ایسا تھا کہ قحط پڑا ہوا تھا، بکریاں صبح جاتی شام کو بھوکی آتی، دودھ کم دیتی تھی۔ اماں حلیمہ کے گھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے، پہلے تو اماں حلیمہ کا اپنا بچہ جو دودھ پیتا تھا وہ بھی بھوکا رہ جاتا تھا۔ اماں حلیمہ کے جسم کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھ لگے تو اللہ نے ان کو بھی دودھ سے بھر دیا۔ آج اماں حلیمہ کا وہ بیٹا بھی پیٹ بھر کے دودھ پی رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ بھر کے پی رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ لگے ان کی بکریوں پر تو بکریاں دودھ دینے لگ گئی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب جا رہے تھے مدینہ منورہ، راستے میں ایک جگہ بھوک اور پیاس محسوس ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ پتہ کرو اس جنگل میں کہیں کوئی بکری مل جائے۔ دیکھا ایک خیمے کو، وہاں تشریف لے گئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ وہ خیمہ جس میں ایک بوڑھی بیٹھی تھی اور ایک بکری وہاں موجود تھی۔ بوڑھی کا کیا نام؟ حدیث میں اور کتابوں میں اس کا نام ام معبد۔ ابو بکر پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی کھانے پینے کا نظم ہو؟ یہ عرب قبیلے کے لوگ تھے، بڑے مہمان نواز، گھر میں تھوڑا بہت بھی موجود ہے، مہمان مقدم ہے، اس کو پہلے کھلانا ہے۔ اب ام معبد کے پاس سوال ہو رہا ہے کہ کوئی کھانے پینے کے لیے؟ انہوں نے کہا بکریاں تو جنگل میں چلی گئی، میرے پاس کوئی خاص بکری نہیں ہے، نظم نہیں ہے،
یہ کمزور اور بیمار بکری کھڑی ہے جو چل نہیں سکتی، اس لیے اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو اگر ہم اس کا دودھ نکالیں تو آپ کی اجازت ہے؟ ان کا دودھ ہے نہیں، کہاں سے نکالیں گے؟ فرمایا کہ آپ کی طرف سے اجازت ہو بس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نکالنا چاہیں نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ آخر تک پہنچا اور بکری کے تھن وہیں بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے برتن لے آؤ۔ برتن لے آئے، ایک برتن بھرا، دوسرا برتن لے آؤ، وہ بھرا، تیسرا برتن وہ بھرا، یہاں تک کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، ان کے ساتھ ایک اور مشرک تھا جس کو کرائے پر رہنمائی کے لیے لیا ہوا تھا، اس نے پیا۔ دودھ ختم نہیں ہوا، دودھ ابھی تھنوں میں اسی طرح باقی تھا جس طرح پہلے باقی تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ لگے، اللہ نے برکت ڈال دی۔ جہاں پیارے محبوب کے ہاتھ لگے اس جگہ میں برکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 70-80 افراد مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھتے تھے، رہائشی تھے۔ ترتیب یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ہدیہ آتا تو آپ وہ ہدیہ خود بھی استعمال فرماتے، ان صحابہ کو بھی کھلاتے، اور اگر صدقہ آتا، زکوٰۃ آتی تو انہیں بچوں کو کھلایا جاتا تھا، طلباء کو کھلایا جاتا تھا۔ کچھ وقت گزر گیا، کچھ بھی نہیں مل رہا، کہیں سے کچھ نہیں آ رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت بھوک لگ رہی تھی، انتظار میں تھے کہ کوئی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ دودھ کا آیا۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو بلوایا، فرمایا ادھر آؤ۔ کہتے میں خوش ہو گیا کہ آج گزارا چلتا ہے، مجھے بلایا، میرا تو گزارا چل جائے گا۔ میں گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اپنے سارے ساتھیوں کو بلا کر لاؤ۔ کہتے جب آپ نے یہ بات فرمائی تو میرے دل میں کھٹکا پیدا ہو گیا کہ آج رہ گیا، کام خراب ہے۔ تو میں جب آیا پھر بھی امید تھی شاید میرے سے شروع کرے، کچھ گزارا ہو جائے۔ حال اس کے برعکس ہوا، میں سب کو لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ میرے ہاتھ میں پکڑایا، فرمایا ان کو پلاؤ۔ جیسے آپ نے یہ حکم فرمایا میں تو ڈر گیا اور مایوس ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں بچے گا، اتنے افراد ہیں، ایک پیالہ ہے دودھ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلاؤ۔ میں نے ایک کو پلایا، میں نے آنکھ کے کنارے سے دیکھا دودھ کتنا بچا ہوا ہے، اندازہ لگایا دودھ ابھی اتنا ہی تھا۔ پھر دوسرے کو پلایا، میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا دودھ اتنا ہی ہے۔ تیسرے کو جب پلایا مجھے یقین ہو گیا کہ اس میں آج اللہ کے نبی کے ہاتھ لگے ہیں، برکت اللہ نے ڈال دی ہے، انشاءاللہ یہ مجمع کے آخر تک ختم نہیں ہوگا۔ میں نے سب کو پلایا، 70 یا 80 افراد تھے، سب نے پیٹ بھر کے پیا تو پیالہ اسی طرح باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ میں نے پیا، پوری طرح رج کے پیا، پی کے فارغ ہوا، میں نے دیا، آپ نے فرمایا اور پیو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کا چہرہ پڑھ رہے تھے کہ کیا گزرتی رہی۔ آپ نے فرمایا اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے دوسری دفعہ پیا، آپ نے فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول بس اب گنجائش ہی نہیں رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک سے لگایا تو دودھ مکمل ہو گیا۔ آپ کے جہاں ہاتھ لگے وہاں برکت ہی برکت ہے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں کھجوریں تھیں۔ مجھے آپ نے فرمایا کہ جب آپ کو بھوک لگے، اس لیے کہ ان کا نظم کوئی نہیں تھا کھانے کا، ان کا کام اللہ کے نبی کے دربار میں پڑے رہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن کر سینے میں محفوظ رکھنا، اس کے علاوہ بازاروں کی طرف نہیں جاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضرورت کے پیش نظر
آپ نے ایک تھیلی دی جس میں کچھ کھجوریں تھیں. آپ نے فرمایا جب بھوک لگے تو دیکھنا نہیں، شمار نہیں کرنا، ہاتھ ڈال کر یہاں سے اٹھا کر کھا لینا اور پھر اس کو بند کر دینا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 سال کے بعد آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے جب ضرورت پڑتی میں ہاتھ اندر ڈالتا اور اس سے کھجوریں نکال کے کھا لیتا تھا. دوسرے وقت ضرورت پڑی میں نے ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکالی اور کھا گیا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، مہینہ 2 مہینہ، سال گزر گیا، روزانہ وہاں سے کھجوریں کھاتا تھا، کھجوریں ختم نہیں ہو رہی. دوسرا سال مکمل ہوا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 2 سال تک میں کھجوریں کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، 10 سال تک ان کی خلافت رہی، 10 سال میں کھجوریں کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، 12 سال تک ان کی خلافت رہی. آخر تک جب آخری زمانہ آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے. ماشاءاللہ ادھر تشریف لیں علماء کرام، آگے آ جائیں. جزاکم اللہ. بلوائیوں نے، عبداللہ بن سبا کے گروہ نے پروپگنڈا بنا کر 900 آدمیوں کی، دہشت گردوں کی، بدماشوں کی ایک جماعت کو مدینہ منورہ میں گھسایا فتنہ ڈالنے کے لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جمعہ کے دن خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک نالائق کھڑا ہوا، اس نے کہا، کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کو خطبہ دینے کا حق نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے رہے. آگے بڑھ کر جس عصا کو پکڑا ہوا تھا، یہ عصا وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر خطبہ دیتے رہے. اسی عصا کو پکڑ کر صدیق اکبر نے 2 سال خطبہ دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال خطبہ دیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو 12 سال ہو چکے تھے. اسی عصا کو پکڑ کر خطبہ دیتے تھے. یہ وہی عصا تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے. اس ظالم نے آ کر وہ عصا پکڑا، کھینچا اور اس کو توڑ دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دن میری وہ تھیلی بھی گم ہو گئی، ورنہ جس پر اللہ کے نبی کے ہاتھ لگے ہیں اللہ نے ایسی برکت ڈالی. آپ دیکھیں ایک تھیلی میں کتنی کھجوریں ہو سکتی ہیں. اتنا لمبا عرصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام اسے کھاتے رہے. اللہ کے نبی کے ہاتھ جس چیز پر لگے اللہ نے اس میں برکت ڈال دی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا عبداللہ بدر میں شہید ہو گئے. ابھی نوجوان تھے، شادی بھی نہیں تھی، 7 بہنیں اور 1 بھائی. حضرت عبداللہ نے پیچھے اولاد میں یہ 8 افراد چھوڑے. اور حضرت عبداللہ کی عادت یہ تھی، امانت دار تھے، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے اور وہ ان سے کہتے بھائی امانت نہیں، آپ بطور قرض کے مجھے دیں. اس لیے کہ امانت جو ہوتی ہے اس کی حفاظت ضروری ہے، اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہی چیز بیانی ہی واپس کرنی ہوتی ہے. یہ فرماتے کہ آپ امانت نہ دیں، مجھے بطور قرض کے دیں. اور قرض انسان استعمال کر سکتا ہے جب ہو دوسرے اس کے متبادل چیز واپس کرے تو قرض لے لیتے. جب وہ آدمی چلا جاتا پیچھے فقراء کو بلا کر سارا تقسیم کر دیتے. حضرت عبداللہ پر بہت قرض ہو گیا. جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں قرض خواہ کافی ہو گئے. جب دنیا سے رخصت ہوئے لوگ آنے شروع ہو گئے حضرت جابر کے پاس، بھئی آپ ان کے بیٹے ہیں، ہمارا قرض ادا کریں. حضرت جابر سب کو کھجوروں کے اترنے کا وعدہ دیتے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں وہاں کھجوروں کی فصل ہوتی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی. کھجوروں کا وعدہ دیتے. جب کھجوریں پک گئی اب آنے شروع ہو گئے، کس دن آپ اتار رہے ہیں؟ حضرت جابر ان کو ایک دن بتاتے کہ فلاں دن اتاریں گے. سارے کے سارے قرض خواہ اس دن صبح اندھیرے میں آ گئے. سب کو پتا تھا کہ لینے والے بڑے ہیں اور کھجوروں کا باغ تو چھوٹا سا ہے.
حضرت جابر بھی پریشان تھے کہ یہ سارے طاقتور ہیں، کچھ مالدار ہیں، علاقے کے وڈیرے ہیں، یہ تو میرے ساتھ لڑیں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیں، آپ کی وہاں موجودگی ہوگی تو میرے ساتھ لڑے گا کوئی نہیں، ترتیب سے ہم اس مال کو تقسیم کر دیں گے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی چل پڑے۔ صبح کی نماز کے بعد، صبح کی نماز انہوں نے مسجد نبوی میں آ کر پڑھی، صبح کی نماز کے بعد یہ بات عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تشریف لے گئے۔ اب کھجوریں اتاری گئی، ڈھیر لگا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوریں میں خود ہی تقسیم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرض خواہ کو بلایا، ہاں بھائی کتنے کھجوریں ہیں؟ ہم نے اسی ہفتے یہ روایت پڑھی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے 5 وسق، یوں سمجھے کہ 30-40 من اس نے بتائے کہ میری اتنی کھجور بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈھیریوں سے اس کو کھجور دے دی۔ دوسرا آدمی آیا، آپ کی کتنی ہے؟ اس نے اتنی بتائی، آپ نے اتنا اس کو دے دیا، یہاں تک کہ تمام قرض خواہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ان کا جو حق تھا وہ دے دیا، اور کھجوریں اسی طرح بچی ہوئی تھی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر ہاتھ رکھا اللہ نے اس میں برکت ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے میں اتنا برکت ہے تو آپ کے ہاتھ سے جو ادائیں منسلک ہیں، جو اشارے منسلک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو فرامین منسلک ہیں، جو آپ کی زبان سے فرمان نکلا ہے، جو آپ کے ہاتھ سے اشارے نکلے ہیں، جو آپ کے چلنے کا انداز ہے، جس انداز نے جس طریقے کے کپڑے آپ کے جسم پر لگے، اس میں کتنا برکت ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو طریقے دیے ہیں، اللہ نے امت میں بھی وہ برکت رکھی ہے۔ ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مدینہ والے آئے، عرض کہ اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی، ہمارے باغ سوکھ رہے ہیں، بارش کے پانی سے سیراب ہوتے تھے، ٹویل اور نہر وغیرہ کو کوئی نظم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے وہیں ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا یا اللہ ان کو سیراب فرما دیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ابھی اپنے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے، ہم نے دیکھا آسمان کی طرف تو بادل دوڑتے ہوئے مدینہ کے اوپر جمع ہو رہے تھے۔ جب ہم جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو ہم پانی میں چل رہے تھے، اتنا جلدی بارش شروع ہو گئی۔ اب یہ جمعہ کا دن ہے، بارش آ رہی ہے، شام ہو گئی، رات ہو گئی، اگلا دن بارش، ہفتہ کو، اتوار کو، سوار کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، اگلا جمعہ آ گیا، بارش مسلسل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں منبر پر، وہی آدمی یا کوئی دوسرا کھڑا ہوا، کیا کہا اللہ کے رسول راستے بند ہو گئے، اب تو اللہ تعالیٰ سے التجا کرے بند کر دے، بارش بہت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ یا اللہ اس کو ادھر ادھر کر دے ضرورت کی جگہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا آسمان کی طرف تو جس طرح پچھلا جمعہ کو بھاگتے ہوئے جمع ہو رہے تھے، آج اسی طرح بھاگتے ہوئے مدینہ کو چھوڑ رہے تھے۔ ہم جب مسجد نبوی سے باہر نکلے تو ہم دھوپ پر چل رہے تھے۔ یہ آپ کی ادا ہے، آپ کی یہ ادا جس انسان نے بھی اختیار کی، ادا سے مراد صرف ہاتھ اٹھانا نہیں، آپ کی زبان سے جو کچھ نکلا اس نے اس پر عمل کیا، آپ کی ادائیں اختیار کی، اللہ نے اس کی ان اداؤں میں بھی برکت ڈالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، اسی طرح قحط ہو گیا، حضرت عمر خطبہ دینے کے لیے اسی منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی درمیان سے کھڑا ہوا، کہنے لگا اے امیر المؤمنین ہمارے باغ سوکھ رہے ہیں، قحط ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے مانگیے اللہ تعالیٰ بارش دے دے۔ روایات میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہاتھ اٹھائے جس طرح اللہ کے نبی نے اٹھائے تھے۔ فرماتے ہیں جو وہاں عینی شاہد ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آسمان پر اسی طرح بادل بھاگتے ہوئے مدینہ کے اوپر جمع ہو رہے ہیں۔
ہم مسجد نبوی سے باہر نکلے بارش میں تھے، اسی طرح بارش چلی، ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات جمعہ، اسی طرح امیر المومنین پھر خطبہ دے رہے تھے۔ آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر المومنین دعا کیجئے، راستے بند ہو گئے ہیں، پانی بہت ہو گیا، سنبھالا نہیں جا رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھائے تو کہتے ہیں اسی طرح ہم جمعہ پڑھ کے جب نکلے تو دھوپ پر چل رہے تھے۔ اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں برکتیں ڈالی ہیں اور قیامت تک کے لیے برکتیں ڈالی ہیں۔ جس طرح آپ کے ہاتھ میں برکت، آپ کی زبان میں برکت، آپ کی ہر ایک ادا میں برکت ہے، جو امتی چاہے وہ امیر ہے غریب ہے، وہ پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہے یا اس کو کمی سمجھتے ہیں، وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی بھی رنگ کے ساتھ منسلک ہے، وہ کسی قوم کے ساتھ وابستہ ہے، اگر اس کی 100% زندگی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں جیسی ہو گئی، آج بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں اسی طرح برکت رکھی ہے، آج بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔